کو عزیز رکھتا ہے اسی چیز کو راہ خدا میں قربان کرنے کو قربانی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان کو مال سے زیادہ محبت ہے، وہ مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کرنا، یہ مال کی قربانی ہے۔ اگر صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، تو اس کو جانور قربان کرنے کا حکم دیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خواب میں بشارت ہوئی، اے ابراہیم اپنی عزیز چیز جس سے تم زیادہ محبت کرتے ہو، جس سے تم زیادہ پیار کرتے ہو، اس چیز کی قربانی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے۔ ارے نبی کا خواب وحی الہی ہوا کرتا ہے، نبی کا خواب وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے، سوچنے لگے، یا اللہ اس دنیا میں جو سب سے زیادہ مجھے جو محبت ہے، اس دنیا میں جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، اس دنیا میں مولا تعالیٰ کی محبت کے بعد جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ میرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہے۔ کیا رب تبارک و تعالیٰ کو کیا میرے بیٹے کی قربانی کی خواہش ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ خدا کا حکم ہوتا ہے، اے ابراہیم وہی سب سے پیاری چیز جو تمہاری ہے، اس کی قربانی ہماری بارگاہ میں پیش کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، جب رب تبارک و تعالیٰ کو میرے بیٹے کی قربانی پسند ہے، اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ ارے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچو، ایک زمانے کے بعد، ایک عرصے کے بعد، کئی سالوں کے بعد، سارا سے نہیں ہاجرہ سے، دوسری بیوی سے یعنی حضرت ہاجرہ سے یہ بچہ پیدا ہوا تھا۔ کتنا حسین تھا، کتنا خوبصورت تھا، کتنا جمیل تھا، لیکن رب کا حکم ہوتا ہے ایسی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام تیار ہو جاتے ہیں، اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے فرماتے ہیں کہ اے میری بیوی، میں اپنے بچے کو کہیں دوست کے گھر میں لے جانا چاہتا ہوں دعوت کے لیے، اس کو تھوڑا تیار کر دو۔ وہ بیوی، ایک پیغمبر کی بیوی، ایک نبی کی بیوی، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہلا دھلا کر، آنکھوں میں سرما لگا کر، بالوں میں تیل لگا کر، کپڑے پہنا کر تیار کر دیتی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ میں چھری اور رسی لے کر نکلتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کے ہاتھ کو حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے، اس بچے کی انگلی کو باپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد کیا ہوا؟ شیطان نے دیکھا، ارے کیا ہو رہا ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، واقعی میں یہ خواب پڑتے ہی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ دیکھو مولا سے کیسی محبت ہے، دیکھو اللہ سے کیسی محبت ہے۔ آج قضا کا وقت ہوتا ہے، گھر والے تڑپتے ہیں، روتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، اے میرے ملت کی نوجوانوں، سارے لوگ تڑپتے ہیں، روتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کو چھوڑ کر یہ جا رہا ہے۔ لیکن دنیا میں کچھ ایسے نیک بندے گئے، دنیا سے جاتے جاتے مسکرا رہے تھے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، حضور کا چہرہ مبارک دیکھنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمیں مالدار ہونے کے باوجود ایک جانور کو ذبح کرنے کے لیے سوچتے ہیں کہ اتنا مال خرچ ہو جائے گا، اتنا مال خرچ ہو جائے گا۔ ایک بڑا انسان یہ سوچتا ہے کہ اتنا مال قربان ہو جائے گا، میرے مال میں کمی ہو جائے گی، لیکن ایک عام انسان یہ سوچتا ہے اللہ کی راہ میں اگر کچھ خیرات کر دیا جائے تو میرے مال میں کمی ہو جائے گی، انسان یہ سوچتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا توجہ حاضر رکھیں، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام
جیسے ہی اللہ کا حکم ہوا فوراً اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے۔ شیطان دوڑا حضرت حاجرہ کے پاس، سوچتا ہے ماں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، ماں سے جا کر کے کہیں تو شیطان جل بن کر راکھ ہو کر حضرت حاجرہ سے کہتا ہے اے حاجرہ تمہارے شوہر ابراہیم علیہ السلام اس بچے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت حاجرہ نے کہا ایک دوست کے گھر میں دعوت کو لے جا رہے ہیں۔ تو شیطان کہتا ہے اے حاجرہ نہیں، تمہارے شوہر ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح ہرگز نہیں کر سکتا۔ شیطان نے کہا کہ اے حاجرہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام ایسا کر دیں گے، ایسا کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ چھری اور رسی لے کر کے جا رہے ہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتا۔ اللہ شیطان نے کہا اے حاجرہ کوئی باپ بیٹے کو ذبح نہیں کرتا، لیکن تمہارے شوہر کو سرتاج کو رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو گیا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو، اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ حضرت حاجرہ نے جیسے ہی یہ آواز سنی، کیا اللہ کی طرف سے کیا یہ حکم ہے میرے بیٹے کی قربانی؟ اللہ اکبر۔ شیطان یہ سوچ رہا تھا جیسے ہی یہ سنیں گے ان کا دل نرم ہو جائے گا، ان کا دل تڑپ جائے گا، فوراً دوڑ کر کے اپنے بیٹے کو بچا لے گی، کیونکہ یہ ماں کو سب سے زیادہ محبت اپنے بچے سے ہوتی ہے، اپنے لختے جگر سے ہوتی ہے، اپنے نور نظر سے ہوتی ہے، اور خاص طور سے جس کا ایک ہی بچہ ہو، ایک زمانے کے بعد پیدا ہوا ہو، اگر اللہ اکبر اس سے تو بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ شیطان یہ سوچ رہا تھا کہ یہ دوڑ کر پیچھے چلے گی، لیکن جیسے ہی حضرت حاجرہ نے جب یہ سنا کہ اللہ کا حکم ہے میرے بیٹے کی قربانی کے لیے، اللہ کا حکم ہے میرا بیٹے کی قربانی کو رب تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، تو حضرت حاجرہ یہ سنتے ہی پکار اٹھے اے شیطان سن لے، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساری کائنات کو پیدا فرمانے والی ذات اللہ کی ہے، وہ ذات سارے انسانوں کو پیدا کرنے والی ذات ہے، نبیوں کو پیدا کرنے والی وہ ذات ہے، ساری کائنات کے چپے چپے کو پیدا کرنے والی وہ ذات ہے، اگر اس ذات کو اگر میرے بیٹے کی قربانی کرنا پسند ہے تو اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اے شیطان سن لے، میرا ایک بیٹا کیا ہے، اگر میرے پاس اگر 100,000 بیٹے بھی ہوتے، میں اللہ کی رضا کے لیے ایک بیٹے کو قربان کرتے چلی جاتی۔ اللہ اکبر۔ یہ جذبہ تھا، یہ عقیدت تھی، یہ محبت تھی مولا تبارک و تعالیٰ سے، جو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ آخرکار المختصر یہ ہے، پھر چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا، پھر اس بچے کو بہکایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگا کہ تمہارے باپ اب تمہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اگر رب تبارک و تعالیٰ کو میری جان کی قربانی پسند ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام کو اس میدان میں جہاں پر لوگ آج کرام خدا کی
بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، گر گڑا کے دعائیں کرتے ہیں، اس مقام پر لٹا کر کے ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بیٹے سے پوچھتے ہیں، اے بیٹے تیری مرضی کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ میں تجھے قربان کروں، تیری مرضی کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، اے میرے ابا جان، آپ کو جس چیز کا حکم دے دیا گیا اس چیز پر قائم رہیے، اس چیز پر قائم رہیے، آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کو میری قربانی پسند ہے تو میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ فوراً اسماعیل علیہ السلام لے گئے۔ ایک باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے اوپر چھری چلانا شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ خدا کی قدرت دیکھ رہی ہے کہ صرف یہ خواب پڑھتے ہی اپنا محبوب بندہ، اپنا ایک پیغمبر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر خدا کے حکم سے المختصر یہ ہے، وقت ہو رہا ہے، مختصر یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کر رہے تھے، پھر اس کے بعد جنت سے دمبا آیا، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ لے گیا ہے اور وہ ذبح ہو جاتا ہے۔ اپنے آنکھوں سے پٹی کو ابراہیم علیہ السلام کھولتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا اسماعیل کھڑے ہو کر مسکرا رہا ہے اور جنت کا دمبا ذبح ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم، تو نے یہ خواب کو سچ کر کے دکھا دیا اور رب تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے کو اس کا اجر ہم ایسے ہی دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرشتے پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہی قربانی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، قیامت تک ہر مسلمان جو ہے، ہر مسلمان جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا، وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے مال کو قربان کرے۔ اگر اللہ نے اتنا مال دیا ہے، اس کی رضا میں ایک جانور ذبح کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، جب جانور کے گلے پر جب چھری چلتی ہے، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تمام پاکی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو تمام پکار اٹھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو ہر سال یہ تکبیر بلند ہوا کرتی ہے، لوگ اپنی زبانوں سے اس تکبیر کو پڑھ کر کے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ مولا تبارک و تعالیٰ اس تسبیح کو پڑھنے والے سے رب تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم اللہ کی راہ میں خیرات کریں، ہمارے ہاتھ میں جتنا ہو سکے غریبوں کی مدد کریں، اور ہمارے اندر کتنی طاقت ہے، کتنا ہو سکے اللہ کی پاکی بیان کریں۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو، بے شک وہ
وما علینا الا البلاغ۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہاں پر بیٹھ کر اس کی بارگاہ میں اطمینان سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ نہ جانے آج کے دن میں، آج کے اس وقت میں نہ جانے کتنے لوگ ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ قبرستان میں دفن ہو گئے، نہ جانے کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں اور آپ کو مسلک حقہ کی ایک مسجد میں بیٹھ کر کے اس کی بارگاہ میں عبادت کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمایا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہم وقت کی پابندی آج ضرور کرنا ہے اور دکھانا بھی ہے کہ وقت کی پابندی کیا ہوتی ہے۔ تو ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ کتنے منٹ باقی ہیں؟ 4 منٹ۔ نیت کی میں نے 2 رکعت واجب نماز کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف تابع امام کے اللہ اکبر۔ کیا بولو؟ نیت کی میں نے عید الاضحیٰ کی 2 رکعت واجب نماز کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف تابع امام کے اللہ اکبر۔ نیت سب کو معلوم ہوگی؟ پھر ایک بار بولنا کیا بولو؟ بولنا بول دو، کیا بھی نہیں معلوم ہوگی سب کو بھی؟ ہاں بھائی، ایسا رکعت پڑھ لیے، امام اللہ اکبر بولتے ہی ایسا رکعت پڑھ لیے، سبحانک اللہم بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھ لیے۔ اس کے بعد پھر امام اللہ اکبر کہے تو ہاتھ کانوں تک لے جائیں، چھوڑ دیں۔ دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں تو کانوں تک ہاتھ لے جائیں، چھوڑ دیں۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں تو ایسا باندھ لیں۔ معلوم ہوگا سب کو بھی؟ پہلی رکعت کا معلوم ہوگا سب کو بھی؟ پہلے اللہ اکبر بولے تو ایسا باندھ لینا، ثنا پڑھ لینا۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر بولے تو کانا تک ہاتھ لے جانا، چھوڑنا۔ دوسری بار بھی لے کو جانا، چھوڑنا۔ تیسری بار کو باندھ لینا۔ امام بولنے کے بعد اس تمہیں ہاتھ اٹھانا شروع۔ معلوم ہو گیا؟ پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں کوئی علم کا سورہ ہوگا اور کوئی سورت ہوگی۔ کوئی سورت ملانے کے بعد پھر جب اللہ اکبر کہیں تو رکوع کو نہیں جانا ہے، کانوں تک ہاتھ لے جائیں، چھوڑ دیں۔ دوسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ لے جائیں، چھوڑ دیں۔ تیسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ لے جائیں، چھوڑ دیں۔ چوتھی بار جو ہے ہاتھ نہیں اٹھانا، وہی سانچے رکوع کو چلے جانا۔ معلوم ہوگا سب کو بھی؟ ٹائم مکمل ہوا۔ اب بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ وکیلا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ وکیلا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر اندر